میری دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک. بھئی آپ جانتے ہیں نا جاوید اقبال صاحب کو؟ بھئی علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے انہوں نے اپنی کتاب میں قوم سے ایک شکوہ کیا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے جاوید اقبال صاحب کو ہمیشہ ایک چھوٹا بچہ سمجھا جس کی عمر صرف 10-12 سال ہے. شکوہ اپنی جگہ، لیکن جاوید اقبال صاحب یہ بھی مانتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں بھی قوم بچوں کی طرح ان سے محبت کرتی ہے. جسٹس جاوید اقبال لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں. انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے بچپن کے لاہور کا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شہر لاہور کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں. پیدائش تو میری سیالکوٹ میں ہوئی اور باقی زندگی کا زیادہ عرصہ لاہور ہی میں گزرا ہے. تو جہاں تک لاہور کا تعلق ہے، جو میری بچپن کے امپریشنس ہیں، اس میں تو یہی صورت تھی کہ اتنی گنجان آبادی نہیں تھی اور اتنا رش نہیں ہوتا تھا سڑکوں پر، اتنی موٹر کاریں اور اتنی موٹر سائیکلیں کم از کم نہیں ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ اور جو صورت تھی اس میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اسکول میں ٹانگے میں جایا کرتا تھا اور اس ماحول کے مطابق جہاں تک میرے والد کا تعلق ہے، یہاں اس زمانے کے والدین ذرا ڈسپلن رکھتے تھے. مجھے انگریزی کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، پتلون کوٹ یا فیلٹ ہیٹ سولا یہ پہننے کی اجازت نہیں تھی. تو اس لیے شلوار قمیض میں ہی اسکول جاتے تھے اور سر پر رومی ٹوپی پہنتے تھے. اس زمانے میں سب کوئی چھوٹے بڑے وہی ٹوپی پہنتے تھے جس کو رومی ٹوپی کہا جاتا تھا. میرا جو گھر تھا وہ تو اس زمانے میں میکلوڈ روڈ پر ہماری رہائش تھی، اور وہ میکلوڈ روڈ والا گھر اب گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہوا ہے. میکلوڈ روڈ پر جو گھر تھا وہ کرائے کا گھر تھا، اور اپنا گھر جو بنانے کی توفیق میرے والد کو ہوئی تو وہ صرف جاوید منزل تھی جہاں بعد میں ہم شفٹ کیے. تو مجھے تو 4 پیسے ملا کرتے تھے، ایک آنا جس کو کہتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، اور اس میں مطلب سب کچھ آ جاتا تھا. اس میں اس زمانے میں پیسے جو ہوتے تھے اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی تھیں، اور پیسے کا بھی آگے کڑیاں ہوتی تھیں. خاتون ہوتی تھیں ہمارے گھر میں، کھانا تو والدہ ہی پکاتی تھی، لیکن ناشتہ اس زمانے میں جو بھی ہوتا تھا وہ عموماً اگر تو بازار سے منگایا جاتا تھا تو وہ پوڑیاں ہوتی تھیں، حلوہ ہوتا تھا، بھاجی ہوتی تھی اسکن کی، وہ تو کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا تھا. لیکن اگر عموماً جو گھر پہ ناشتہ ہوتا ہے تو اس پہ انڈے ہوتے تھے یا کوئی آملیٹ یا ایسی چیزیں، یا کوئی پراٹھے کی شکل ہو جاتی تھی، بن جاتا تھا. اور پھر چائے. ہم لوگ کیونکہ تعلق خاندان کا کشمیر کے ساتھ تھا، اس وجہ سے زیادہ تر کشمیری چائے پینے کو ملی. اس زمانے میں میلہ ہوتا تھا، مثلا ہمارے گھر کے پیچھے لگتا تھا ایک ہر موقع پر شاہ عبد المالی کا مزار ہے، ان کا عرس ہوا کرتا تھا، اور اس عرس پر بہت سی خلقت ہوتی تھی، اور بچوں کا تو بہت ہی وہاں پہ انجوائے کرتے تھے ہم لوگ عرس کے موقع پر. اور اس کے علاوہ عیدوں کے موقع پر وہاں میلہ لگتا تھا. وہاں بچوں کی ساری کھانے کی چیزیں ہوتی تھیں، یا وہ اس قسم کے جھولے ہوتے تھے جن پر، اور وسیع میدان ہوا کرتے تھے جہاں سرکس لگا کرتی تھی. اساتذہ کا رویہ جو اسکول ہوتے تھے ان میں میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مختلف ہو جو آج ہے. میرا نہیں خیال کہ بچوں کو کوئی مارنے کی یا سزا دینے کا کوئی زیادہ رواج تھا. وہ ہم نے تو جن اسکولوں میں پڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ٹھیک پڑھائی نہیں ہو رہی تو استاد کان پکڑ کے مروڑ دیتا تھا، یا کوئی ایسی صورت ہو جاتی تھی، یا ایک آدھ بیت ہاتھ کے اوپر مار دیا. اس سے زیادہ اور سرزنش نہیں ہوتی تھی. لیکن عام طور پر جو رویہ تھا وہ میں نہیں سمجھتا کہ بدل گیا ہے. اسی طرح کا رویہ تھا جیسے آج کے اسکولوں میں. میں بچپن میں ایک اور بھی مشنری اسکول میں گیا ہوں. جہاں تک سیکرڈ ہارٹ کا تعلق ہے، اس میں تو میل بچے جو تھے، یعنی مرد بچے،
ان کو تو 8 سال کی عمر سے آگے نہیں پڑھایا جاتا تھا، وہ بچیوں کا اسکول تھا. تو وہاں سے 8 سال کی عمر سے مجھے اٹھا لیا گیا اور میں ایک اور اسکول میں آیا جو کہ سینٹ فرانسس اسکول کہلاتا تھا. یہ انارکلی کے اندر تھا. اس میں غریبوں کے بچے پڑھتے تھے اور وہ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور اس میں میرا یہ تفریح کی گئی کہ مجھے وہاں پر انہوں نے میز اور کرسی پر بٹھایا اس مدرسے میں، اس اسکول میں. تو وہ مجھے پسند وہ بات نہیں آئی تھی. اس وجہ سے میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو کہا کہ یا تو میں ابھی اسی طرح بیٹھوں جیسے باقی بچے بیٹھتے ہیں، کیونکہ کھیلتا تو میں انہیں کے ساتھ تھا. تو یہ تمیز کچھ مجھے اچھی نہیں لگی. مال روڈ جو تھا وہ سمجھ لیجئے لاہور کا ایک طرح سے پیرس تھی. سب سے اچھی دکانیں جو تھیں وہ بھی لاہور میں تھیں، اچھے ریسٹورانٹس جو تھے وہ لاہور میں تھے. اور یہ ایک زمانہ وہ تھا انگریز کا جس وقت کرسمس کے دنوں میں انگریز لوگ باہر کے یہ خصوصی طور پر لاہور آتے تھے کرسمس منانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر فلیٹیز ہوتا تھا، نیڈوز ہوتا تھا، پھر یہ لورینگز ہوتا تھا ریسٹورانٹ، اور پھر اسٹینڈرڈ ہوتا تھا، پھر میٹرو ہوتا تھا. یہ ساری جو کہہ لیجئے مغربی انداز کی تفریح جو ہے وہ اس کے لیے مال روڈ مشہور تھا. اور پھر یہاں لوگ سیر کرنے کے غرض سے بھی آتے تھے اور سیر گاہ بھی تھی، ساتھ ہی لارنس باغ تھا. تو یہ لاہور کا ایک بڑا یعنی کہہ لیجئے پریسٹیجس علاقہ سمجھا جاتا تھا. ٹوبہ ٹیک سنگھ پنجاب کا ایک شہر ہے جو بے حد مشہور ہے. اس کی شہرت کچھ تو سعادت حسن منٹو کے ڈرامے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی وجہ سے ہے اور کچھ ڈراما سیریل بوٹا فرام ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. لیکن یہ بھلا کیا نام ہوا ٹوبہ ٹیک سنگھ؟ آپ کو پتا ہے اس جگہ کا یہ نام کیسے پڑا؟ مجھے پتا ہے جناب. اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک سکھ مذہب کے پیروکار تھے ٹوبہ ٹیک سنگھ. کہا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ سے گزرنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے. اسی وجہ سے اس جگہ کا نام ان سے وابستہ کر دیا گیا. اب کچھ لوگوں نے اس جگہ کا نام دارالاسلام رکھ دیا ہے اور اسی نام سے اس کو پکارتے بھی ہیں. لیکن یہ جگہ آج بھی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نام سے ہی مشہور ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلعی صدر مقام ہے. 1942 میں اسے ضلع فیصل آباد سے علیحدہ کر کے ضلع بنا دیا گیا. اس کی 3 تحصیلیں ہیں، کمالیہ، گوجرا اور ٹوبہ ٹیک سنگھ. ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان کا خوبصورت اور دلکش شہر ہے. اور اب وقت ہے جی نہیں بریک کا نہیں، پروگرام کے ختم ہونے کا. لیکن مجھے یاد ہے بھائی تصویر کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا ہے. تو جناب جو تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی وہ ہے چکنڈی مزاروں کی. یہ مزار واقع ہے کراچی سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر. چکنڈی کے مزاروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان پر جو نقش و نگار کندہ کیے گئے ہیں اس کی مثال سندھ میں تو کیا پوری اسلامی دنیا کے آرٹ میں کہیں نہیں ملتی. چکنڈی میں واقع ان قبروں کو جوکیوں نامی ایک قبیلے سے وابستہ کیا جاتا ہے. یہ قبریں سنگل بھی ہیں اور کافی سارے افراد کی اکٹھی بھی ہیں، یعنی انفرادی قبریں بھی ہیں اور اجتماعی بھی. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، ہمیں انتظار رہے گا. اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی کامنٹس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.